تمام ناظرین کو اسلامک آیت چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی علامت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مشہود اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی ایک علامت ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سب سے اعلیٰ کمال یعنی نبوت و رسالت اس دنیا سے منقطع ہو گئی، اور آپ کی وفات حسرت آیات کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جہاد کا مکمل حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے زمین فسادیوں سے پاک رکھی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، انہیں دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم چھوٹی علامت قیامت، جو آپ کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی۔ دوسری بڑی نشانیاں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی، اور قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں، اور والدین کی نافرمانی کریں، اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں۔ علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں۔ انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو لعب کے آلات عام ہو جائیں، زناکاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھنسنا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پہ ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، ذرا غور کرتے چلیں، کیا محصول اراضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کی ناز برداریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں خسارہ نہیں دکھا رہا؟ کیا اسٹوروں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ گئی؟ کون سا گھر، دکان یا خیمہ ہے جس میں تصویریں، ٹی وی، VCR نہیں ہے؟ نام نہاد مسلمان پہلے لوگوں، صحابہ اور ائمہ دین کو آج کا مسلمان برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے۔ قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی۔ علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے۔ اگلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی۔
مسجدوں میں کھیل کود ہوگا، جیسا کہ آج کل مساجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں۔ ملتے وقت سلام کے سنت عمل کی جگہ گالی گلوج ہوگا۔ شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی۔ دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی۔ فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے۔ شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سستی کیا چیز ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کو دوست رکھو گے اور اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی۔ باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پا جائیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے فرقہ سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کرے گی اور فرقہ مخالف پر فتح حاصل کرے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا کہ آج صلیب غالب ہوئی، اس کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک باہمیت نوجوان شخص اسے مارے گا اور کہے گا، نہیں، دین اسلام غالب آ گیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ پھر مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر بپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس خوف سے کہ مسلمان مجھ ناتواں کو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں گے اور اس زمانہ کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں۔ مہدی ہونے کے بعض لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے
ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ایک کونے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی، اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس واقعہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا، اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یعنی یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خواص و عام سن لیں گے۔ میرے دوستو، یہ تھی قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچایا۔ اب قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے دن آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچاؤں گا۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیے ہوں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن آل پریس کر دیں تاکہ میرا آنے والا ہر نیا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔